محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. آگے بڑھیں، آگے ایسے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ختم قرآن کی محفل ہے، اور ایسی محفل ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بہت ساری مختلف جگہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، مختلف مقامات ہیں نا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ختم قرآن کی محفل ہے کہ ختم قرآن کی محفل میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں. تو اس نیت سے بیٹھیں. یہاں جو وقت گزرے گا یہ انتہائی قیمتی وقت ہوگا، اور دل کے اندر جو مراد ہوگی، آخر میں جو دعا ہوگی، حضرات دعا کریں گے تو وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کریں گے، قبول فرمائیں گے. اس نیت سے بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. بہت عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحائف ہیں دوسرے. لیکن جو مقام، جو مرتبہ، فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو دی ہے، وہ باقی کتب کے اندر نہیں ہے. قرآن، باقی جو کتابیں ہیں وہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں. تو قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے. تو جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو دیا ہے، باقی کسی کتاب میں نہیں. اور اللہ نے اس کی بقا کا وعدہ کیا. باقی جو کتب ہیں ان کے اندر تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی، وقت کے لحاظ سے ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. اب کائنات کا جائزہ لیں، دنیا کا، پورے ورلڈ کا جائزہ لیں، آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، جائزہ لیں آپ. انجیل کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا. اللہ نے اس قرآن کو اتنا سہل کر دیا، اتنا آسان کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا، اتنا سہل کر دیا، ہے کوئی تم میں سے جو اس کو یاد کرنے والا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہو؟ پھر آپ دنیا کا چکر لگائیں، دنیا کے اندر آپ وزٹ کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ پوری کائنات کے اندر قرآن کریم کے بے شمار حفاظ آپ کو ملیں گے، اور جو قرآن کراچی میں پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن آپ اگر امریکہ میں کھڑا کر دیں بچے کو، یہی الف لام سے والناس تک آپ کو پڑھ کر سنائے گا، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوگی۔ کیوں رد و بدل نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہم نے تو یا تو قرآن کو پڑھا نہیں، یا پڑھا ہے تو سمجھا نہیں۔ ہم نے کہا باپ مر گیا پڑھو، ماں مر گئی پڑھو، دادا مر گیا پڑھ لو، دادی مر گئی پڑھ لو، کسی پریشانی میں ہے تو پڑھ لو، تکلیف میں ہے تو پڑھ لو، جیل میں چلے گئے تو پڑھ لو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو پڑھ لو، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تو پڑھ لو۔ ہم نے صرف اس لیے اس کو سمجھا کہ اس قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم نے ان مقامات پر ان وجہ سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے نازل ہوا، نہیں، کس نے کہا؟ پریشانی میں ہو تو قرآن کو پڑھو، تکلیف میں ہو تو قرآن کو پڑھو، سیاست کی ضرورت پڑے تو اسے پڑھو، معاشرت کی ضرورت پڑے تو اسے پڑھو، معیشت کی ضرورت پڑے تو اسے پڑھو، تمدن کی ضرورت پڑے تو اسے پڑھو، کائنات کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے پڑھو، کائنات کے وجود سے پہلے کیا تھا اسے پڑھو، کائنات جب وجود میں آ گئی اسے پڑھو، اب جب کائنات ختم ہو جائے گی کیا ہوگا اسے پڑھو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کے تذکرے چاہتے ہو اسے پڑھو، حضور علیہ السلام کی نبوت چاہتے ہو اسے پڑھو، ختم نبوت دیکھنا چاہتے ہو اسے پڑھو۔ یہ تو ضابطہ حیات ہے، قرآن مجید تو ضابطہ حیات ہے، ہمیں سکھلاتی ہے، بتلاتی ہے۔ جیسے مارکیٹ میں کوئی چیز آپ الیکٹرانک لینے کے لیے جائیں تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب دی جاتی ہے، اس کو چلانے کا طریقہ کار اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ویسے نہیں بھیج دیا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ دستور دیے ساتھ میں، اس کو سمجھو، پڑھو اس کو، کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے قرآن، چاہتا کیا ہے مجھ سے، آپ سے مطالبہ کیا ہے قرآن کا، منشا کیا ہے میرے اور آپ سے، قرآن چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، تقاضا کیا کرتا ہے، اس کو دیکھیں۔ ہم نے صرف پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اور جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا میرے دوستو، اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا، اور پھر میرے نبی کی زبان سے ان کے لیے یہ الفاظ نکلے، اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، قرآن کو محض پڑھنے والے نہیں تھے، عملاً اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کو اپنے سینوں میں بسانے والے تھے، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے تھے، استفادہ حاصل کرنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ دنیا پر چلتے تھے، زمین پر چلتے تھے، تو وہ زمین بھی ان کے قدموں پر فخر کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں تھے، جن کا وجود دنیا میں تھا، تو دنیا ان کے وجود پر فخر کرتی تھی، اور کائنات کا رب ان کے وجود پر فخر کیا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر سمیٹا نہیں تھا، سمیٹنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ بھی گئے تھے۔ کیا تھا حبشے کا کالا بلال؟ نسل در نسل غلام تھا، باپ غلام، بیٹا باپ غلام، دادا غلام، پردادا، یعنی نسلاً غلام تھا، لیکن حضور کی آغوش میں آیا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، اور جب قرآن کو سمجھا اور پڑھا اور پھر قرآن پر عملی اپنی زندگی اس نے عملاً اپنی زندگی میں قرآن کو لایا، تو پھر دیکھو حضور علیہ السلام جب
جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو معراج پر بلایا اور معراج پر جب گئے تو حضور علیہ السلام کے دل میں خواہش آئی کہ جنت کو بھی دیکھ لوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام جنت کی طرف چل رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کے اندر ایک آہٹ کی آواز آ رہی ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل یہ آواز کس کی ہے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی چلنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آقا یہ آپ کا غلام ہے۔ کون سا غلام؟ فرمایا آقا یہ آپ کا وہ غلام ہے جو چلتا تو زمین پر ہے، اللہ اس کی قدموں کی آہٹ آسمان میں جنت میں فرشتوں کو سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت بلال ہے۔ کون ہے؟ حضرت بلال ہے، جس کی قدموں کی آہٹ، چلنے کی آہٹ اللہ تبارک و تعالی جنت میں فرشتوں کو سنا رہے ہیں۔ یہ عملاً قرآن کو سمجھا ہے۔ جب صحابہ سے تو غیر مسلم پوچھتا تمہارا کلام قرآن کہاں ہے، چونکہ صفحات میں تو موجود نہیں تھا نا اس وقت، سینہ بسینہ چل رہا تھا، ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف منتقل ہو رہا تھا، یوں کتابی شکل میں تو نہیں تھا۔ تو جب کوئی پوچھتا کسی صحابی سے قرآن کا ہے تو وہ یوں اشارہ کر دیتے وہ جا رہے ہمارا قرآن۔ وہ حضرت صدیق کی طرف اشارہ کرتے وہ جا رہے ہیں ہمارا قرآن، عمر فاروق کی طرف اشارہ ہوتا یہ ہمارا قرآن جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہوتا یہ ہمارا قرآن جا رہا ہے، حضرت حیدر کرار کی طرف اشارہ ہوتا، سلمان فارسی کی طرف اشارہ ہوتا، حضرت زبیر کی طرف اشارہ ہوتا، حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف اشارہ ہوتا کہ یہ ہمارے قرآن جا رہے ہیں۔ کیوں اشارہ کرتے؟ کونو مثلنا کیوں کہتے؟ آج تو ہم کسی کافر کو بٹھائیں تو تبلیغ شروع کر دیں، اللہ کے وجود پر دلائل دیے جاتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلائل دیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اس وقت جب کوئی کسی مسلمان کوئی مسلمان غیر مسلم کو دعوت دیتا تو دلائل نہیں کہتا، یوں کہتا کہ کونو مثلنا ہماری طرح بن جاؤ، کونو مثلنا ہماری طرح بن جاؤ، یہ ان کی دعوت ہوتی تھی۔ تو دعوت یہ اس لیے ہوتی تھی میرے دوستوں کہ قرآن پورا کا پورا انہوں نے سمجھا ہوا تھا، قرآن پر عمل کیا تھا، قرآن کو سمجھتے تھے، ایک ایک حرف کو سمجھتے تھے، قرآن کی منشا کو سمجھتے تھے کہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ ہم نے صرف، میں نے کہا کہ صرف پڑھا، ہم نے پڑھا تو صرف پڑھا، سمجھا نہیں ہم نے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھ جاتے، اگر ہم سمجھ جاتے تو یقین کریں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے صحابہ اکرام کی زندگی کو؟ دیکھا نہیں آپ نے صحابہ اکرام جو کیسر و کسرا کے تخت کو الٹ دیا جنہوں نے؟ اگرچہ قوت میں کم تھے، اگرچہ قوت میں کم تھے، تعداد میں کم تھے، ساز و سامان ایسا نہیں تھا۔ بدر و احد کو پڑھو، بدر و احد کو پڑھو، سمجھو ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، اور جنگی سامان سارا موجود ہے ان کے پاس۔ یہاں 313 ہیں، فقیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 کی مدد کی اور آسمان سے فرشتے اتارے مدد کے لیے۔ کیا تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل تھے نا، ادخلوا فی السلم کافہ کہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مظلومیت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا اور بدر کا میدان ان کے ہاتھوں فتح کروایا، جن کے ہاتھ کچھ نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت تو ہے ہی ان کی ہے۔
دنیا میں بھی چمکے اور آخرت بھی ان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت حفصہ کے والد، بڑے عظیم المرتبت صحابی، بڑے عظیم صحابی، بڑے عظیم صحابی، اتنے عظیم صحابی، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر میں دیکھ رہا ہوں کہ تاج نبوت تیرے سر پر سجایا جاتا میرے بعد، لیکن چونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنا عظیم آدمی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، تو جس راستے سے گزر جائے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک یا عمر، تو جس راستے سے عمر گزر جائے، تیرے راستے میں شیطان نہیں آ سکتا، شیطان تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ آج عبادت گزار عبادت اس لیے کرتا ہے شیطان سے بچ جائے، متقی پرہیزگار تقوی اس لیے اختیار کرتا ہے شیطان سے بچ جائے، عالم اپنے علم کے زور پر شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عابد اپنی عبادت کے زور سے شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ عمر، تجھ پر قربان جاؤ کہ نبی کی زبان سے تیرے لیے یہ الفاظ نکلے کہ اگر تیرے سامنے شیطان جس راستے سے تو گزرے، تیرا سامنا شیطان نہیں کر سکتا، شیطان تجھ سے بھاگتا ہے۔ اور شیطان دو قسم کے ہیں، دو قسم کے شیطان ہیں، ایک انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنات میں سے بھی شیطان ہے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے نار سے بنایا، آگ سے بنایا، شیاطین الانس والجن، قرآن نے کہا کہ شیطان دو قسم کے ہیں، انسانوں میں بھی ہیں اور ناریوں میں۔ آگ سے پیدا کیے، مٹی سے پیدا کیے، آگ سے پیدا کرنے والے آپ سمجھئے کہ وہ کون سے شیطان ہیں کہ جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور شیطان الانس بھی ہیں کہ جو انسان نما تو ہیں، شکل و صورت ان کی انسانی ہے لیکن فطرتاً وہ شیطانی ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ انسان نظر آئیں گے، لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کی شکل میں اللہ نے وہ شیطان پیدا کیا، انسان کی شکل میں۔ تو اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا حضور نے کہ چاہے شیطان انس ہو یا شیطان جن ہو، اے عمر، ان دونوں شیاطین اگر تیرے سامنے آ جائیں تو یہ دونوں شیاطین تیرے سامنا نہیں کر سکتے، جس راستے سے تو گزر جائے، تیرے گزرے ہوئے راستے سے وہ نہیں آ سکتے۔ اب یہ حضرت عمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جاؤ منزلت عطا کی، وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ وہ ملتا ہے کہ دوسرے نمبر کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ وہ ایمان کی قوت وہ ہے، ایمان کی حلاوت وہ ہے، ایمان کی طاقت وہ ہے کہ جہاں کوئی نہ پہنچ سکا آپ اس دوسرے نمبر پہ آ کر پہنچے۔ اور کیا تھا ان کی؟ اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے کہ یہ مسلمان کیسے ہوئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی جو زندگی تبدیل ہوئی ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے۔ ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا، انقلاب قرآن کی وجہ سے آیا، قرآن کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا دو واقعے لکھے ہیں مورخین نے، مفسرین نے، ان کی زندگی کو تبدیل ہونے کے لیے، جو ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہے اس کے دو واقعے لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ لکھا ہے جو فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، سرداران مکہ وہاں بیٹھے ہیں، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے سردار، کفر کے سردار بھی وہاں بیٹھے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا سر کون لے کر آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ کسی کے اندر ہمت نہیں۔ حضرت عمر اس وقت بھی دلیر تھے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو وہ دلیری عطا کی تھی، وہ جرت عطا کی تھی کہ اس وقت زمانے جاہلیت میں تلوار نکال کر کھڑے ہوئے، کہا میں لے کر آؤں گا۔ اور جب یہ نکلے راستے میں ایک صحابی ملتا ہے انہیں، پوچھتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو، تمہارے تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا جی جو میں اس کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بات کو سمجھنا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا میں اس کا سر لینے جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو پہلے جا گئے، تمہاری بہن اور بنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب وہ راستہ چھوڑا اور اپنے گھر کی طرف نکلے، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، 3 لوگ ہیں، ایک حضرت عمر کی بہن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنوئی ہیں، اور ایک صحابی جو انہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ تھوڑا دیر سے کھلا، یہ سن رہے تھے قرآن کو، لیکن چونکہ اندر وہ غصہ تھا، اندر جیسے داخل ہوئے بہن کو پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اب جناب علی جب اندر آئے تو غصہ جب ٹھنڈا ہوا، بہن نے کہا کہ عمر ہمیں تو مار، میں ہماری جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، جو ایمان اندر چلا گیا سرایت کر چکا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں، تو مارنا جانتا ہے میں مار کھانا جانتی ہوں، تجھے کاٹنا آتا ہے مجھے کٹنا آتا ہے، توجہ، تجھے کاٹنا آتا ہے مجھے کٹنا آتا ہے، تو اپنے کفر کی ضلالت میں مجھے کاٹ دے، میں اپنے اسلام کی عزت میں کٹ جاؤں گی، اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں باہر کھڑا سن رہا تھا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا کہا پڑھ کے آ رہے تھے؟ چمڑے کے اوراق کے اوپر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ قوت دیکھیں، اب کاش آپ سمجھ دیں اس کلام کو آپ کہ اللہ نے اس کے اندر قوت کتنی رکھی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ہائے ہائے، تنزیلا ممن خلق الارض، عام آدمی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اس کی کتاب ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جب آیتیں پڑھ رہے ہیں تو چونکہ حضرت عمر تو عربی دان ہے، عربی تو سمجھ رہے ہیں، تو قرآن ان کے اوپر اثر کر رہا ہے۔ آیت یہاں پڑھی جا رہی ہے، وہ آیت اب دل پر اثر ہو رہی ہے، قرآن اپنی تاثیر بتلا رہا ہے، قرآن مؤثر ہے، تاثیر کرنے والا، یہ اپنی تاثیر بتلا رہے ہیں، قرآن اثر انداز ہو رہا ہے، دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ اب یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو چھونا چاہتا ہوں، ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا عمر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے کہا کہ ناپاک آدمی اس مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ چلے میں پاک ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا کہ غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو در نبوت پر لایا گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، حضور کے قدموں میں لایا گیا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ لیکن بنیاد کیا بنی؟ بدلی ہونے کا جو طریقہ تھا وہ کیا بنا؟ دل کی دنیا جس سے تبدیل ہوئی وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا، وہ قرآن تھا جس سے حضرت عمر کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی۔ پھر ایک واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ ایک اور نقل کیا مفسرین نے کہ حضرت عمر کی دل کی دنیا جو تبدیل ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنے،
ان کے کلام کو نہ سنیں، کیونکہ جو ان کے کلام کو سنتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، وہ ان جیسا ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سائر کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ جو کوئی ان کی بات سنے تو اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دے، یہ ابو جہل نے کہا۔ اور میرے دوستو، اللہ ہدایت، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ بغیر طلب والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، طالب کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گھر سے، خانہ کعبہ کی طرف جا کر جیسے کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نوافل کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھی ہوئی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں بلند آواز سے۔ حضرت عمر نے کہا میں سن تو لوں، یہ کہتے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسی بات ہو جو میرے سمجھ میں آ جائے، میں سن تو لوں۔ ابو جہل سنا نہیں کرتا تھا۔ ایک بات یہاں ایک اور عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے 2 عمر مانگے تھے اللہ سے نا، 2 عمر مانگے تھے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن الحشام، 2 عمر مانگے تھے۔ عمر بن الحشام ابو جہل ہے، عمر بن خطاب خلیفہ دوم سسر رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور کی دعا حضرت عمر کے حق میں کیوں قبول ہوئی؟ مانگے تو 2 تھے نا، تو حضرت عمر کے حق میں کیوں قبول ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ ابو جہل کے اندر طلب نہیں تھی، کیونکہ زبان تو وہی ہے جو حضرت عمر کے لیے نکلی، دعا تو وہی ہے، تو ان کے حق میں قبول ہوئی، اس کے حق میں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ ابو جہل یہ بے طلب تھا، اس کے اندر طلب نہیں تھی، حضرت عمر کے اندر طلب تھی، اس لیے اللہ نے حضور کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول کی۔ اس کے اندر طلب تھی اور وہ بے طلبہ تھا، اس کے اندر طلب نہیں تھی، اس کا برتن خالی تھا، اور حضرت عمر کا برتن اللہ نے ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ خیر، عرض میں کیا کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں حضور علیہ السلام نے نیت باندھی ہے، پڑھ لیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عمر سنتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے چل کر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا نا، صرف خیال آیا، واہ واہ کتنا بڑا شاعر ہے۔ اگر آپ سمجھتے اس قافیے کو، اس پوری صورت کے اندر قافیہ نہیں ٹوٹا آخری کا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک، یہ علماء کرام سمجھتے ہیں وما ادراک ملحاقہ، یہ بہت بڑا شاعر ہو نا، اپنی زبان پر مہارت رکھنے والا ہو، تو اس انداز سے وہ، تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے بڑے شاعر۔ آگے جو آیت پڑھی نا، یہ دل میں خیال آیا، آگے جو حضرت عمر نے آیت پڑھی، حضور علیہ السلام نے آیت پڑھی، جب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں، تو آگے جو آیت پڑھی وما هو بقول شاعر، شاعر نہیں ہے یہ شاعر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو ادھر، میرے تو دل میں خیال آیا تھا، وہاں انہوں نے آیت پڑھ لی، یہاں تو میں نے منہ سے بولا بھی نہیں تھا، صرف دل میں خیال آیا۔ تو پھر کہا یہ تو بہت بڑا کائن ہے بھائی، جو دل کی باتوں کو بھی سمجھ لیتا ہے، دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو پھر اگلی آیت نازل ہوئی، اگلی آیت نازل ہوئی، کیا آیت تھی؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، نہ بابا یہ کائن نہیں ہے، یہ تو رسول ہے، یہ تو رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، کائن بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا
پیغمبر ہے، پیغمبر ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبدیلی، اور پھر ایسے تبدیل ہوئے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مولانا تشریف فرمایا، مفصل گفتگو انہوں نے کرنی ہے، میں نے آخری بات کرنی ہے۔ ایسی تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر ان کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بننے کے بعد پھر انہوں نے جو مشکلات جو انہوں نے کام کی اپنی خلافت کے اندر، اور اپنی خلافت کے اندر اپنی رعایا کے ساتھ جو سلوک کیا، اور پھر اس انداز سے ان کی خلافت صرف انسانوں پر نہیں تھی، ان کا حکم صرف انسانوں پر نہیں چلتا تھا، ان کا حکم صرف انسان نہیں مانتے تھے بلکہ جنگل کے درندے بھی ان کا حکم مانتے تھے، آسمان بھی ان کا حکم مانتا تھا، پانی بھی ان کا حکم مانتا تھا۔ ان کا حکم یعنی کہ ان کا حکم کائنات پر چلتا تھا، ایسا نہیں چلتا تھا بلکہ یہ حکم دیتے تھے، وہاں بارش برستی تھی، یہ حکم دیتے تھے، وہاں سے درندے بھاگ جاتے تھے، نیل کا پانی بڑھ گیا، کم ہو گیا، نیل کا پانی کم ہو گیا، ان کو درخت کے ان کو خط لکھا گیا کہ حضرت عمر یہاں نیل کا پانی کم ہو گیا ہے، اور یہاں پر جب تک کوئی نئی نویلی دلہن کواری اس کے اندر سجا دجا کر نہ ڈالی جائے، پانی اپنی موج پر اپنی سمت پر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط کا جواب دیا، رکے کا جواب دیا، فرمایا کہ اس رکے کو جا کر اس نیل کے اندر ڈال دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ نیل کا پانی آج بھی موجود ہے، اس کی طغیانی آج بھی موجود ہے، دریا میں طغیانی آج بھی موجود۔ اور کس کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن الخطاب کہتے ہیں۔